اگر آج ایک دن چینی نہیں مل رہی، کل آٹا نہیں مل رہا ہے، پرسوں مٹی کا تیل نہیں مل رہا یا پیٹرول نہیں مل رہا، اور اگر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو یہ بہت ساری ہماری چیزیں ہیں کہ جو خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں. یہ الیکشن میں آپ نے دیکھ لیں کہ جو پارٹی سب سے مقبول تھی، ہم نے اس کا سمبل لے لیا، اس کے کینڈیڈیٹس کو تقریر نہیں کرنے دی، ان کو ایک جلسہ نہیں کرنے دیا، ان کا ایک پوسٹر نہیں لگنے دیا، اور وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے بیٹھے ہیں. پاکستان میں نواز شریف صاحب نے 97 میں 36% ووٹ لیے تھے، اور ویسٹ پاکستان میں بھٹو صاحب نے بھی اس سے زیادہ 70 کے الیکشن میں پرسنٹیج ووٹ نہیں لی تھی جو عمران خان صاحب لے کے گئے ہیں. جو فارم 47 ای سی پی کے تحت انہوں نے 32% ووٹ لیے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے 24% ووٹ لیے ہیں، لیکن 6 لاکھ ووٹ وہ فارم 45 میں، پی ٹی آئی کے فارم 45 میں ان کے زیادہ ہیں. تو اگر 6 لاکھ ووٹ عمران خان کے ایڈ کر دیں تو وہ 32 کی جگہ 33 پڑ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ مسلم لیگ کے ووٹ کافی بڑھائے گئے تھے، تو اس کو اگر آپ 24 سے کم کر کے 19 پہ لائیں تو یہ 33 کا نمبر جو ہے وہ 36 پہ آ جائے گا. 36-37 از ناٹ جو ٹویٹر پہ آپ کو نظر آتا ہے، 36-37 از ناٹ جو فیس بک پہ نظر آتا ہے. سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو عمران خان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، لیکن ریئل پاکستان میں 36-37% کوئی پارٹی نہیں کر سکتی ہے. تو وہ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو پھر یہ ووٹ جو خان صاحب کو پڑا ہے، یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی پڑا، یہ ووٹ ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی پڑا، یہ ووٹ کراچی میں ان کو ایم کیو ایم کے خلاف بھی پڑا، لیکن یہ ووٹ جو ہے یہ ریاست کے خلاف پڑا ہے، یا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں اس کے خلاف پڑا ہے. جو ٹی ایل پی کو ووٹ پڑتا ہے وہ بھی یہ ووٹ ہے، وہ ہوتا ہے ڈس افیکشن فرام اسٹیٹ. آپ ٹی ایل پی کو جب ووٹ دیتے ہیں، دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین جماعت اسلامی ووٹر اینڈ ٹی ایل پی ووٹر. جماعت اسلامی کا ووٹر بھی اسلامسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اسٹیٹ سے ڈس افیکٹڈ نہیں ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اور تھوڑا مزید اسلام کی طرف آ جائے، کہ تھوڑی اور جلدی اذان ہو جائے کرے، سارے لوگ وہاں بھی ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن جو ٹی ایل پی کا ووٹر ہوتا ہے وہ اس کی اسٹیٹ سے ڈس افیکشن ہوتی ہے کہ میرے گھر میں تو روٹی نہیں ہے. سو دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ووٹر. سو جو پی ٹی آئی کو اور ٹی ایل پی کو ووٹ ملا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈس افیکشن آف دا ووٹر ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب ہم یہاں کھڑے ہیں نا، تو ہم کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنا پاکستان کی ریاست سے ناراض ہیں. اگر آپ کے 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں، یہ خط غربت جو ہے نا، یہ ایک دم ایبجیکٹ پاورٹی نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کی ڈیفائنڈ لائن ہے، $2.75 پر ڈے، 26-27 ہزار روپے پر پرسن بنتے ہیں پر منتھ. لیکن اگر 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں، اور ان کا ایک تخمینہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ اور چلے جائیں گے خط غربت کے نیچے، جب 10 کروڑ لوگ 40-42% پاکستانی جب خط غربت کے نیچے ہو، تو یہ بات تو لوگ کہیں گے نا کہ یار یہ اسٹیٹ نے تو ہم کو فیل کیا ہے. دس میں ناٹ بی اے فیلڈ نیشن بٹ دس از فیلڈ گورننس. اور میں 2-3-4 دن پہلے ایک ریسنٹ آئی بی اے کے گریجویٹ سے اور این ای ڈی کے گریجویٹ سے اور کے یو کے گریجویٹ سے ملنے گیا تھا. تو ایک بچے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کہ مجھے کس دروازے پہ دستک دینی ہے اگر مجھے کوئی کام کرانا ہے. کوئی نظام اتنا فرسودہ ہو گیا ہے کہ آپ جو یہاں پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں یا پروفیشنلز بیٹھے ہیں اور جو صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو بھی کام کرانا مشکل ہوتا ہے حکومت سے. تو ایک نیا بچہ جو 24-25-28 سال کا ہے، نئی نوکری شروع کری ہے، نیا بزنس شروع کرا ہے، یا کوئی خاتون ہے ہماری بہن ہے، کوئی سلان کھولنا ہے، یا کوئی چھوٹی سی پرمیشن اس کو حکومت سے چاہیے، یا ڈومیسائل بنوانی ہو، یا ایک نادرا کا کوئی کارڈ لینا ہو، تو آپ سوچیں کہ ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف غربت ہے، اور غربت بھی اسی وجہ سے ہے، لیکن اتنا زیادہ ریڈ ٹیپ ہو گیا ہے، اتنا نظام خراب ہو گیا ہے کہ اس پاکستان میں آپ اگر ایمانداری سے محنت کریں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آخری بات اتنی کر دوں مسعود بھائی کہ دس از دا کمپلینٹ دیٹ اے پاکستانی سٹیزن شوڈ ہیو اینڈ اگینسٹ دا اسٹیٹ. کہ ایک پاکستانی بچہ ہے، غریب والدین کا بچہ ہے، وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے، میٹرک پاس کرتا ہے، فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن میں پاس کرتا ہے، تھرڈ میں نہیں. اس کے بعد وہ انٹر بھی کر لیتا ہے، فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن میں کرتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ بی اے بھی کر لیتا ہے، اور اب وہ نوکری کرتا ہے تو اس کو پہلی نوکری 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں مل سکتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بی اے پاس لڑکے کو 1 لاکھ روپے میں بہت زیادہ وہ کہہ رہا ہوں، 50-60 ہزار روپے نوکری ملتی ہے. 2-4 سال کام کرے گا تو 1 لاکھ روپے نوکری ملے گی. 2-4 سال کام کرے گا تو والدہ نے اس کی شادی بھی کر دی ہوگی، اس کے 2 بچے بھی ہوں گے. ایک آدمی جو کہ موٹر سائیکل ہے، جس کے پاس، جو صبح 8 بجے سے پہلے نوکری پہ جاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ اس ملک میں کماتا ہے، اس کے اگر 3 بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی فیس دے سکتا ہے، تو پھر اس بجلی کا بل نہیں بھر سکتا.
یہ کمپلینٹ ہے اسٹیٹ کی کہ میں نے ہر وہ چیز کی ہے جو تم نے کہی ہے. میں اسکول بھی گیا, میں کالج بھی گیا, میں یونیورسٹی بھی گیا, میں پاس بھی ہوا, فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن آیا, میں نے نوکری کر لی, اور میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں, اور میں بچوں کی فیس نہیں بھر سکتا ہوں. تو یہ تو اسٹیٹ کا فیلئر ہے نا. یہاں پاکستان کھڑا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 واقعات ایسے ہیں جن کو میں یہاں پر ریفرنس بنا کر سوال کر رہا ہوں. آپ جب پہلی مرتبہ وزیر خزانہ بنے اور آپ نے اپنی آخری پریس کانفرنس کی تو آپ نے کہا کہ آنے والی حکومت کو IMF پروگرام میں جانا ہوگا. حکومت آئی اور اس نے کہا کہ ہم IMF پروگرام میں نہیں جائیں گے, جو بھی اس کی وجوہات تھیں. دوسری مرتبہ آپ وزیر خزانہ بنے, آپ نے IMF کا ایک پروگرام کیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا تھا اگر وہ پروگرام نہیں ہوتا, اور اس کے بعد آپ کو ہٹایا گیا, اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے IMF کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی. اور پھر ایک ایسی سچویشن جس میں ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جاتے تھے, ہم نے ایک کریٹ کر دی, ایک سیلف ڈیفالٹ سچویشن کریٹ کر دی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے ہائیسٹ لیول پر, جہاں پر حکومت کے پاس تمام وسائل بھی ہوتے ہیں, لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, اور پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ایکسپرٹس کی رائے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور اس کا نقصان ملک کو بھی ہوا اور دونوں جماعتوں کی سیاست کو بھی ہوا. اب وہ تھوڑا سا شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک مصرع ہی سنا دیتا ہوں کہ معیشت پہ 2 ہی لمحے گزرے ہیں کٹھن, ایک میرے آنے سے پہلے, ایک میرے جانے کے بعد. دیکھیے, جب 2018 میں مجھے وزیر بنایا گیا تھا تو اس سے پہلے بہت 1 سال سے ہم نے کچھ ایکسپورٹس کو ریبیٹس دیے تھے, ایکسپورٹس کو 5% پیسے دینے شروع کرے, اور ایکسپورٹرز کو 5% پیسے دینا, اور اگر آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہوں تو آپ امپورٹرز کے اوپر 5% ڈیوٹی لگانا از دا سیم ایز کے 5% ڈیویلیو کر دو. وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مگر ڈار صاحب کو یہ تھا کہ یار ملک کا ٹوٹل ادھار بڑھ جائے گا, حالانکہ وہ نامینل فرق ہے نا, ڈالر میں تو وہی ادھار رہتا ہے, صرف ڈالر مہنگا ہو جائے گا. تو آپ نے 115, 120, 125 کا جو ڈالر ہونا چاہیے آپ نے 100 روپے پہ رکھا. تو 2013 سے لے کے 2018 تک ایکسپورٹ ٹو GDP گرتا رہا, اور ایکسپورٹ اسی لیول پہ کھڑا رہا. ڈالر کو سٹیبل رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپورٹڈ چیزیں سستی ملتی ہیں. ہماری کنزمپشن باسکٹ میں بہت امپورٹ ہے, 20% ہماری اکانومی میں امپورٹ ہے, تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کو پیسے قرض مل رہے ہیں تو آپ وہ پیسے مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں, جو $11 بلین ڈار صاحب نے آخری 10 مہینے میں ڈالے تھے اپنی وزارت کے. ٹھیک ہے, تو آپ $11 بلین مارکیٹ میں ڈالیں, آپ ڈالر کو روک سکتے ہیں. وہ $11 بلین کون دے گا؟ وہ آج ہم دے رہے ہیں یا ہمارے بچے دیں گے, اور آج بھی ہم دے رہے ہیں وہ, کیونکہ 5 یا 10 سال کا لون ملتا ہے. تو جب بھی آپ کوئی چیز کو آرٹیفیشلی نیچے رکھیں گے, اگر آپ ڈالر 125 کی جگہ 100 کا بیچنا شروع کر دیں گے تو یہاں پہ آڈی گاڑیاں زیادہ آ جائیں گی. اس سال میں 500 آڈی گاڑیاں آ گئی تھیں مثال کے طور پہ. اب اتنے پاکستان جتنے غریب ملک میں اتنی گاڑیاں مہنگی نہیں ہونی چاہیے, مطلب جسٹ میکس نو سینس. لیکن گاڑیاں بھی آ گئیں. جس کو مل لگانی ہوتی ہے اس نے پہلے مل لگا لی کہ یار ڈالر سستا ہے, آج لگا لو, آج لو میں خرید لو, آج جو بھی کر لو. تو امپورٹ بڑھنا شروع ہو گیا, اور امپورٹ اتنا بڑھ گیا, اور آپ کا گیپ جو ہے وہ $18 بلین کا ہو گیا. مور امپورٹنٹلی آپ کا گیپ جو تھا وہ 5.7 یا 5.8% آف GDP ہو گیا, وچ از ویری ہیوج. ہم 1% سے 1.25% برداشت کر سکتے ہیں آف ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ, 5% برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ غلطی تھی. اسی لیے آپ کو کہ آپ نے IMF کا 3 سال کا پروگرام کرا, لیکن پھر IMF پہ جانا پڑ رہا تھا, اسی لیے میں نے کہا کہ فی الفور جانا چاہیے. اسد عمر صاحب آئے. خان صاحب کا ایک ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کا یہ تھا, اور جو میں اس دن شاہد عباسی صاحب کو سمجھا رہا تھا, ایک مسئلہ جو مجھ کو اور شاہد عباسی کو آتا ہے کہ جب ہم سے لوگ سلوشن پوچھتے ہیں تو ہم آسان سلوشن نہیں دیتے. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار ٹیکس کم کرنا ہے یا اخراجات کم کرنا ہے, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اخراجات کم کر دو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 10, 15, 20 ارب روپے آپ بچا لیں گے تو کیا کر لو گے. اخراجات کا تو مطلب یہاں پہ خسارہ تو 8,000 ارب روپے کا ہے, تو آپ 25-50 ارب روپے بچا سکتے ہیں حکومت کے اخراجات کم کرنے سے. وہ کرنے چاہیے, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم کو تھوڑا سا ٹیکس وغیرہ لگانا ہوگا, دیگر چیزیں کرنی ہوں گی. تو جب شاہد بھائی یا میں جواب دیتے ہیں سرکولر ڈیٹ کا وغیرہ وغیرہ, تو نوانس جواب ہوتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہوگا, یہ بھی کرنا ہوگا. آسان جواب نہیں ہوتا. خان صاحب کے جواب بڑے آسان ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھی پیچھے آگے ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کبھی کسی نے نوکری زندگی میں نہیں کری ہے. جو ہماری مریم بہن نے بھی کبھی پہلی نوکری چیف منسٹر کی تھی, ان کی پہلی نوکری پرائم منسٹر کی تھی. تو کبھی آپ نے نوکری کری, آپ نے کہا کرپشن ختم ہو جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. بڑی اچھی بات ہے, کرپشن ختم ہو گیا. عمران خان کے زمانے میں ایک دم کرپشن نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے, وہ فراگوگی والی انگوٹھی والی بات, یہ ایک دم غلط بات ہے. بالکل اس کی بیگم صاحبہ نے انگوٹھی نہیں لی تھی. یہ جب جھوٹ بہتان ہے, وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس نہیں کرے گا, تو یہ جھوٹ بہتان ہے.
یہ کچھ نہیں تھی بات ایسی، وہ زرکون کی انگوٹھی تھی. انہوں نے دیکھی تھی وہ زرکون کی انگوٹھی، تالی نہیں بجا رہے. لیکن چلو کرپشن اگر کم بھی ہو جاتی ہے پاکستان میں، کرپشن زیرو بھی ہو جائے گی تو پاکستان کل امیر تو نہیں ہو جائے گا نا. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت کے خرچے کرنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. جو خان صاحب کہتے تھے بھائی کیسے نہیں جاؤ گے آئی ایم ایف کے پاس، مگر آپ قرض ہی واپس نہیں کر سکتے اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. خیر جب وہ سپٹمبر میں آئے تو اسد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے. پھر وہ گئے بھی تھے انڈونیشیا میں، آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملے تھے، دنیا میں بھی ان کی گڈ ول تھی، لیکن وہ پھر کسی وجہ سے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں کر پائے اور 1 سال نکال دیا. اس سال کا بڑا نقصان ہوا. اس زمانے میں ہم نے 8 بلین 2 بلین چین سے، 4 بلین 2 بلین 3 بلین سعودی سے اور 2 بلین یو اے ای سے لیے، 8 بلین لیے. لیکن جو ہم لوگ جانتے ہیں جو بزنس چلاتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا اور نقصان کر رہا ہو تو آپ دوستوں سے پیسے لے کر وہ بزنس ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو بینک سے قرض لینا پڑتا ہے. مطلب یہ کسی دوست سے آپ نے سعودی عرب سے 2 بلین پکڑ لیے، چائنا سے 1 بلین پکڑ لیے، دستی ادھار لے لیا کہ چل 15 دن میں واپس کرتا ہوں. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس وقت آئی ایم ایف چلے جانا چاہیے تھا. اس بار جو یہ ہوا ہے، لیکن وہ میرے خیال سے ان کی غلطی تھی یا اسد عمر صاحب کی غلطی تھی. اس بار کچھ اور ہوا ہے. اس بار ڈار صاحب کی غلطی نہیں تھی، یہ ڈار صاحب کا فیصلہ تھا. ڈار صاحب نے، ان کو وزیر بننے کا بہت شوق آیا ہوا تھا. تو وہ روز جب ہم لوگ میاں نواز شریف سے میٹنگ کرتے تھے تو روز کو سمجھاتے تھے کہ 1 روپیہ بھی اگر پیٹرول بڑھ جاؤ گے تو قیامت آ جائے گی. میں کہ نہیں، ادھر تو حضرت اسرافیل گھوم بھی نہیں رہے، قسم سے قیامت نہیں آئے گی. لیکن ان کو یقین تھا کہ 1 روپیہ پیٹرول بڑھاؤ گے. میاں صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ 1 روپیہ نہیں بڑھانے دوں گا. اور ڈار صاحب جب وزیر ہوتے تھے، وزیر خزانہ، تو مگر کو 35 مرتبہ پرائز بڑھی ہوگی پیٹرول کی. 57% ہم نے سیل ٹیکس لگایا تھا ایک مرتبہ جب پیٹرول سستا ہو گیا تھا. تو پیٹرول کے اوپر مطلب اور آپ یہاں پر 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان کر رہے ہیں. 110 ارب روپے کتنے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں. پوری فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہوتا ہے. آرمی کو چھوڑ کے پوری سویلین فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ مہینے کا 40 ارب روپے ہے. ہم صرف پیٹرول پہ 110 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں. $1 بلین پیٹرول آ رہا ہے، 1 بلین لیٹر اور 1 بلین لیٹر ڈیزل آ رہا ہے. ڈیزل کے اوپر 70 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، پیٹرول کے اوپر 40 روپے کا نقصان ہو رہا ہے. آئی ایم ایف تو یہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. $2 بلین رائٹ. آئی ایم ایف سے آپ $1 بلین کی وہ مانگ رہے ہیں قسط. ایکچولی پہلی قسط تو 700 ملین کی تھی. تو آئی ایم ایف بھی بول رہا ہے کہ یار 600 ملین کا تو مہینے کا نقصان کر رہا ہے، تو مجھ سے 700 ملین کیوں مانگنے آیا. آپ سوچیں اب میں آئی ایم ایف سے کیا بات کروں. بولتا ہے نقصان آپ ٹیکس نہ لگائیں، پیٹرول کو 0 ٹیکس بیچیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. سعودی عرب سے ہم پیسے مانگنے گئے، سعودی عرب کے وزیر نے کہا مجھ سے سستا تم بیچ رہے ہو ڈیزل. بھائی ہم سعودی عرب سے سستا ڈیزل مانگ رہے ہیں جس سے ہم پیسے مانگنے گئے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایک دن پیٹرول بڑھانے کے اوپر تو ڈار صاحب نے یہ تھا کہ یار آئی ایم ایف سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا چاہیے تاکہ مفتاح کو ہٹوا کے میں وزارت آ جائے. اور وہ روز پروگرام بھی کرواتے تھے اور شوز بھی کرواتے تھے اور یہ کرتے تھے. ایونچولی وہ ڈار صاحب نے میاں صاحب اور مریم کے وہ اتنے کان بھر لیے کہ وہ پھر انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا. شہباز صاحب کچھ نہیں بول سکے تو مجھے ہٹا دیا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اس پہ سنا دوں کہ ایک دن، اور یہ پارٹی جو ہم پارٹی بنانے جا رہے ہیں اس کا میں ایسے بتا دوں کہ کیوں بنی تھی یا کب اس کی پہلا بیج کس نے بویا ہے. ایک دن ہمارا 6 روپے پیٹرول بڑھانا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت میٹنگ ہوئی تو اس وقت تک 9 روپے کا نمبر تھا، لیکن ابھی پلیٹس کے نمبر سنگاپور کے آئے نہیں تھے. سنگاپور کی شام کو میٹنگ 5 بجے ختم ہوتی تھی، جو ہماری 8 بجے ہوتی تھی. تو اس کے لیے پاکستان گورنمنٹ 10 بجے اناؤنس کرتی کہ آخری دن کا ڈیٹا نہیں آیا تھا. تو جتنا ڈیٹا آیا تھا اس حساب سے 9 روپے بڑھنی تھی، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کا ڈیٹا آئے گا اور ہم کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے ہے. تو آج بھی انشاءاللہ مارکیٹ بہتر آئے گی. تو آج خیر مارکیٹ اچھی آ گئی اور 6 روپے کی ہوگی بات. وہ کیا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا ہے. میں کہا اب تو ہم آئی ایم ایف کو وعدہ کر چکے ہیں، ہمارا پروگرام شروع ہونے والا ہے. اگر میں نہیں بڑھاؤں گا تو کل مطلب آئی ایم ایف اٹ ول واک اوے. یہ واک اوے ہو جائے گی تو یہ تو ڈالر کدھر چلے جائے گا. ڈالر کو ہم 213 پہ لے آئے تھے. خیر بڑی بحث ہوئی. ڈار صاحب کچھ بولتے رہے. شاہد عباسی نے کہا کہ آپ کو ادھر آ جانا چاہیے. یہ وہ بات ہوئی. میاں صاحب ناراض ہوئے، اٹھ کے میٹنگ سے چلے گئے. میاں صاحب میٹنگ سے چلے گئے. وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ ہم لوگوں کی آپس کی میٹنگ تھی. لیکن میری بہن مریم نے دوسرے دن رات کو ٹویٹ بھی کر دیا کہ میاں صاحب میٹنگ سے چلے گئے اور ہم نے 6 روپے پیٹرول بڑھایا. بولتی وی ڈس اون دس، کہ وی ڈونٹ تھنک دس از دا رائٹ تھنگ. مطلب میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ، جبکہ شہباز شریف صاحب کی اجازت سے پیٹرول بڑھایا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ کو جس طرح کی میں ابھی تک بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ بھی پیٹرول بڑھتا تھا یا 6 روپے بھی بڑھتے، میری جیب میں 1 پیسہ نہیں جاتا تھا. سارے کے سارے حکومت کے خزانے میں جاتے تھے. لیکن مجھ سے لڑائی اس طرح کرتے تھے جیسے میں لے کے جا رہا ہوں گھر پہ پیسے. خیر ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ زندہ رکھا.
आगे चले गए। अगले हफ्ते फिर मीटिंग हुई, अब गैस के ऊपर मीटिंग हुई। उस वक्त गैस 800 रुपये की थी। मैंने पंजाब से और कराची की इंडस्ट्री से सबसे डील करी, और वो उस वक्त अगर हो जाता तो आज ये परेशानी नहीं होती कि यार $9 की हम पंजाब को गैस देंगे, $7 की हम कराची के एक्सपोर्टर्स को गैस देंगे, और $8 की हम कराची के नॉन एक्सपोर्टर्स को गैस देंगे। यानी कि मेरी गैस जो थी वो मेरी अपनी कंपनी की गैस 1500 रुपये हो जाती, 800 से बढ़ के। टेक्सटाइल वालों की यहाँ 1300 की होती और पंजाब के अंदर 1500 की गैस हो जाती, मसले सारे ख़त्म हो जाते। और ये पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया, नवेद कमर साहब से एग्रीमेंट कर लिया, गौर एजाज से, एप्टमा से एग्रीमेंट कर लिया, जुबैर मोती वाला जो कोई चीज़ नहीं मानता उससे समझा लिया, फवाद पाकवाल सबको समझा दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने एक और चीज़ कही थी कि मैं फर्टिलाइज़र की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ाऊंगा तो वो पैसे सूबों के चले जाते हैं, मैं इनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो समझ गए थे। अब जब मैं समरी लेके गया कि सर ये एग्री करें आप, उन्होंने कहा यार वो फर्टिलाइज़र की कीमत क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? मैं कहा सर वो तो मैंने आपको बताया था ना कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आज ये अप्रूव करें, अगले हफ्ते उनको भी झटका मारेंगे एक एक करके इंशाल्लाह। वो मतलब ये सारे सियासत में इस तरह ही होता है कि हम पहले दिन सारा तो जहाद नहीं कर देते। उन्होंने कहा नहीं यार वो साथ लेके आओगे साथ तो फिर बात होगी। उसके बाद ज़ाहिर है वो कभी मीटिंग ही नहीं बुलाई तो प्राइस ही नहीं बढ़ी। तो मैंने शाहिद भाई को बोला कि ये हमारी लेगेसी नहीं होनी चाहिए, शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि मैं वज़ीर ख़जाना हूँ इस मुल्क का, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और हमारी कबर पर सिर्फ यही लिखा होगा कि ये वज़ीर ख़जाना था, काम कुछ नहीं किया। व्हेन वी नो कि ये सर्कुलर डेट में जा रहा है, व्हेन वी नो कि दिस इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट इन ईयर्स टाइम, when we know all these things and yet we are letting it do, so this is not what we should do. So this should not be our legacy. This is why we are trying to do a new party. Sorry.